السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، سیدنا داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے صاحب کتاب نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت، حکمت اور حکومت ان تمام نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ حاکم بھی تھے، یعنی پیش آمدہ مسائل میں لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے پاس دو عورتیں اپنا ایک مسئلہ لے کر آئیں۔ یہ دونوں عورتیں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے کسی کام میں مصروف تھیں۔ اتفاق سے ایک بھیڑیا آیا اور اس نے بچوں کو اکیلا پا کر ایک کو اٹھا لیا اور اپنے پیٹ کی غذا بنا لیا۔ جب دونوں عورتیں اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آئیں تو دیکھا کہ ایک بچہ غائب ہے اور دوسرا موجود ہے۔ ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ جو بچہ موجود ہے وہ میرا بچہ ہے۔ چنانچہ وہ اپنا معاملہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فریقین کی باتیں سن کر اور ظاہری صورتحال کو دیکھتے ہوئے موجودہ بچے کا فیصلہ بڑی عورت کے حق میں کر دیا۔ پھر وہ عورتیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنا جھگڑا لے کر آئیں تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کس کے حق میں فیصلہ سنایا اور کیسے اس بچے کو اس کی حقیقی ماں کے حوالے کیا۔ تو آئیے مکمل واقعہ سماعت فرمائیں اور اپنے دل کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا یہ واقعہ ہے، جبکہ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو عورتیں تھیں۔ ایک عورت بڑی تھی جبکہ دوسری اس کی نسبت چھوٹی تھی، اور ان کے ساتھ ان کا ایک ایک بیٹا بھی تھا۔ ایک دن ایک بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کے بیٹے کو لے کر بھاگ گیا۔ دونوں عورتیں جھگڑا کرنے لگیں کہ بھیڑیا کس کا بیٹا لے کر گیا ہے۔ ایک کہنے لگی کہ بھیڑیا تمہارا بیٹا لے کر گیا ہے اور یہ حفاظت میں رہنے والا موجود میرا بیٹا ہے، جبکہ دوسری عورت کا بھی یہی کہنا تھا کہ بھیڑیا تمہارے بیٹے کو لے کر گیا ہے جبکہ یہ محفوظ بیٹا میرا ہے۔ آخر کار وہ دونوں عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئیں اور اپنا مقدمہ و جھگڑا حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ سنا دیا کہ یہ بیٹا بڑی عورت کا ہے۔ دونوں عورتیں اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھیں، اس لیے وہ اپنا مقدمہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں اور انہیں سارا قصہ سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سارا معاملہ سنا کہ دونوں عورتوں میں سے کسی کے پاس بھی کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے کہ یہ بیٹا کس کا ہے، اس معاملے کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک چھری لائی جائے اور بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ اس بچے کو دونوں عورتوں میں تقسیم کیا جا سکے۔ یہ بات سننی تھی کہ چھوٹی عورت نے فوراً طلب کر کہا، نہیں نہیں، آپ ایسا ہرگز نہ کریں، اللہ آپ پر رحم فرمائے، یہ اس بڑی عورت کا ہی بیٹا ہے، آپ یہ بچہ اس کے حوالے کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چھوٹی عورت کی بات پر یقین ہو گیا کہ وہ سچی ہے، کیونکہ اگر چھوٹی عورت جھوٹی ہوتی تو بچے کے دو ٹکڑے ہونے پر واویلا نہ کرتی اور بچہ بڑی عورت کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوتی، اور اسی طرح اگر بڑی عورت سچی ہوتی تو وہ بچے کے دو ٹکڑے کیے جانے کا حکم سن کر خاموش نہ رہتی، کیونکہ ایک حقیقی ماں اپنے بچے کو کبھی بھی کسی بھی صورتحال میں دو ٹکڑے ہوتا دیکھنا تو دور کی بات ہے، اسے کسی چھوٹی سی تکلیف میں بھی مبتلا نہیں دیکھ سکتی۔ بس اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچے کو چھوٹی عورت کے حوالے کر دیا، اور یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت کی بدولت ایک ماں سے اس کا بچہ ہمیشہ کے لیے جدا ہونے سے بچ گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، بخاری شریف کی حدیث نمبر 6769 کے اس واقعہ میں ہمارے لیے سیکھنے اور سمجھنے کے بہت سے اہم اسباق ہیں، جن میں سے چند ایک کا ضمناً تذکرہ کرنے کے بعد ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ان اسباق کو ضرور سماعت فرمائیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ اسباق ملتے ہیں: نمبر 1، ہمیں ہمیشہ عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ نمبر 2،
ہمیں کسی بھی معاملے کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے۔ اور اسی طرح نمبر 3، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے، چاہے اس سے ہمیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اور نمبر 4، ہمیں کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ذہانت اور معاملہ فہمی بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی عطا کردہ فہم و فراست سے صاحب حق کو اس کا حق دے دیا۔ اس واقعہ سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ دائر کردہ کیس میں قاضی اور حاکم کے لیے ایسی چیز کا ظاہر کرنا جائز ہے جس کے کرنے کا وہ ارادہ نہیں رکھتا، جیسا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس بچے کے چیرنے کے لیے جو چھری طلب کی، حالانکہ اس سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مقصد بچے کو چیرنا، ذبح کرنا، 2 ٹکڑے کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس سے صرف اور صرف صاحب حق کا حق واضح کرنا مقصود تھا۔ اس قصہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فقہ و ذہانت کے لیے بڑی عمر کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر والا شخص مسئلے کو ایسا سمجھتا ہے کہ بڑی عمر والے کو وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس طرح اس مسئلے کو سمجھا، اس تک حضرت داؤد علیہ السلام کی رسائی نہ ہو سکی۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور اگر آپ کسی اہم ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس ہمارے لیے کوئی مفید مشورہ ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اور اس ویڈیو کے حوالے سے اگر اس ویڈیو میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے یا اللہ کی توفیق سے اس ویڈیو میں کسی قسم کی کوئی خوبی ہے تو اس سے بھی ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں۔ اور اسی طرح کی اسلامی، تاریخی، موٹیویشنل اور سچے واقعات کی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور آن کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔